ویسے تو سیاست کو گورکھ دھندا کہا جاتا ہے، لیکن اگر پاکستان کی شوبز انڈسٹری کو بھی گورکھ دھندا کہہ لیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ کیونکہ یہاں پر بھی لوگوں کی عزتیں اچھال کے اپنے مکروہ عزائم کا جس طرح سے ازالہ کیا جاتا ہے اور اپنی روح کی، اپنی ذات کی جس طرح سے تسکین کی جاتی ہے، وہ ناقابل ذکر ہے۔ اور اس دھندے میں وہ لوگ بھی پھنس جاتے ہیں جو محض اپنی صلاحیتوں کے بنا پر شوبز انڈسٹری میں کسی مقام پر پہنچے ہیں۔ اب اس کی مثال جناب خلیل الرحمن قمر کی ہی لے لیجئے، جو اعلیٰ پائے کے لکھاری، ہدایت کار، گیت نگار، شاعر اور کبھی کبھار اداکار بھی ہیں۔ جہاں ان کے ناقدین اور نفرت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، ان کے چاہنے والے بھی ہیں۔ بے شمار 2 ٹکے کی عورت والا ڈائلاگ لکھنے والے خلیل الرحمن قمر نے شوبز انڈسٹری کے متعدد ستارے خفا کیوں کر رکھے ہیں؟ مختلف اداکارائیں خلیل صاحب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیوں کرتی ہیں؟ کیا خلیل صاحب خواتین کے خلاف ہیں؟ ان سارے سوالات کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں دیں گے، تو ہمارے روبرو رہیے گا۔ تو معروف ڈرامہ نگار، اداکار، شاعر اور ہدایت کار خلیل الرحمن قمر کو اگر ایک ڈائلاگز کنگ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ان کے ڈائلاگز 2 ٹکے کی عورت نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ خلیل الرحمن قمر جو پیارے افضل، صدقے تمہارے، میرے پاس تم ہو جیسے ڈرامے کے لیے جانے جاتے ہیں، ڈرامہ لنڈا بازار سے اپنی پہچان بنانے والے مصنف، 1999 میں دستک اور دروازہ نامی ڈرامے سے انڈسٹری میں قدم رکھا۔ بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگھ میں بطور رائٹر، ایکٹر اور ڈائریکٹر کے طور پر سامنے آئے۔ مختلف رسائل اور جرائد میں اس وقت لکھا کرتے تھے جب خود بھی بچے تھے۔ اسکول میں پہلی کہانی چھوٹے میاں سبحان اللہ ایک رسالے میں شائع ہوئی تو کہانی کے ساتھ ان کی بھی خوب دھوم مچی۔ زندگی کی جدوجہد اور نشیب و فراز نے ان کے حوصلوں کو مستحکم کیا۔ شاید غربت کا دور دیکھا، 50 سے 60 گھنٹے بھوکے رہتے لیکن محنت سے جی نہیں چرایا۔ BCom اور MBA میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز بینک سے کیا۔ زمانے کی حقیقتوں کو اپنے قلم میں اس طرح بیان کیا کہ سامعین ان میں کھو جاتے۔ ان کی کامیابیوں کا سلسلہ صرف ڈراموں تک ہی نہیں محدود، انہوں نے فلم انڈسٹری میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ فلم قرض، کوئی تجھ سا کہاں، چنا سچی مچی، نکی جئی ہاں اور ریکارڈ توڑنے والی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی نے انہیں کامیابیوں کی بلندی تک پہنچا دیا۔ فلم کاف کنگنا نے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ کیا۔ اس فلم میں نیشنل ایوارڈ ملا، جبکہ بہترین ٹی وی ڈرامہ رائٹر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سرے عام آرٹسٹوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن ڈرامہ رائٹرز کو ان کا مقام بھی دلایا۔ بچپن میں انہوں نے غنڈہ گردی کے قصے مشہور تھے، وہ رومانس میں بھی حالات حاضرہ کو شامل کر لیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے درمیان بھی بیٹھے لکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ڈرامہ سے فلموں تک معاشرے کی خوبصورت منظر کشی کی، اس لیے انہیں معاشرے کا سرجن بھی کہا جاتا ہے۔ پنجابی گھرانے سے تعلق رکھنے والے خلیل الرحمن قمر نے کبھی اردو تو باقاعدہ نہیں سیکھی۔ 1962 میں لاہور میں آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا تو گھر میں خاصا غربت کا راج تھا۔ اس کے باوجود والد صاحب نے تعلیم سے بہرہ مند کیا۔ مادری زبان پنجابی تھی لیکن بولتا انگریزی تھا۔ اردو سے نابلند تھا۔ والدین چاہتے تھے کہ بینکر بن کر ان کے لیے غربت کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے، اس لیے خلیل الرحمن قمر نے نیشنل بینک آف پاکستان سے کیریئر کا آغاز کیا۔ پنجاب بینک کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، لیکن بعد ازاں ذاتی وجوہات کی بنا پر بینک کی ملازمت چھوڑ دی۔ ناظرین، خلیل الرحمن قمر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جب میں پہلی بار قلم ہاتھ میں لیا تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ میں رائٹر ہوں۔ مجھے خود آگہی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، میں بیٹھ کر قصدن نہیں لکھتا۔ جب مجھے الہام ہوتا ہے تو اس وقت میرا موڈ تبدیل ہو جاتا ہے، میں سب کے درمیان بیٹھا ہوا بھی لکھ لیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے والدین میرے لکھنے کے خلاف تھے اور یہ بات ابتدا میں میرے لیے بھی حیران کن تھی، لیکن بعد میں مجھے اس بات کا ادراک ہوا کہ ان کے ذہن میں رائٹرز کا تصور بہت ہی برا ہے۔ میں بہت اچھا طالب علم تھا، والدین چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اعلیٰ افسر بنوں اور خاندان کو غربت کے پاتال سے نکالوں، اس لیے وہ میرے لکھنے کے خلاف تھے، جس نے میرے اندر کے باغی کو پیدا کیا۔ میں والدین کو منع کرنے کے باوجود لکھتا چلا گیا۔ جب اس باغی نے لکھنا شروع کیا تو سب مشاہدین تھے۔ بالآخر والدین نے بھی چپ سادھ لی، میں نے اپنے نام میں بھی قمر کا اضافہ خود کیا۔ خلیل الرحمن قمر کو جو شہرت ڈرامہ میرے پاس تم ہو سے ملی وہ شاید ہی کسی اور رائٹر کو ملی ہو۔
اس کے ڈرامہ نے ان موضوعات کو چھیڑا جس نے معاشرے کے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کئی حوالوں سے سوچنے پر مجبور کیا۔ خلیل کی تعریف بھی ہوئی اور اس پر تنقید بھی، خاص طور پر سماجی تنظیموں سے تعلق رکھنے والی اور لبرل سیکولر نقطہ نظر رکھنے والی لڑکیاں یا خواتین اس ڈرامے کے کنٹینٹ اور خلیل الرحمن کے مختلف بیانات سے خائف دکھائی دیتی ہیں۔ شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس نے بہت سے ٹاک شوز میں خواتین کے حقوق کی نفی کی ہے یا ان کے وقار یا سکھ کو نقصان پہنچایا۔ ان میں ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے قمر صاحب کے کام اور ڈرامہ نگاری کے فن کو سراہا۔ خلیل الرحمن قمر ایک منچے ہوئے ڈرامہ نگار کے طور پر ابھرے۔ وہ اپنے ناظرین کو متوجہ کرنے کا گر جانتے ہیں۔ وہ عورت اور مرد کی سائیکی کو بہت بہترین سمجھتے ہیں۔ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ نڈر دل سے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ مرد کو عورت سے زیادہ مظلوم سمجھتا ہے، مگر بعض معاملات میں عورت کو مرد سے بھی اعلیٰ اور بہتر سمجھتا ہے۔ ان کے جائز مطالبات کو سپورٹ کرتا ہے اور بلا وجہ عورتوں کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کی بولتی بند کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ وہ کھلے لفظوں میں بے حیا اور بے وفا عورت پر تنقید کے تیر برساتا ہے اور بے غیرت مرد کو مرد نہیں مانتا۔